السلام علیکم ناظرین، دی اوپینیو کے ایک اور شو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ ویڈیو کا ٹائٹل آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ یہ خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان کی صحت جو ہے وہ خرابی کا شکار ہے یا کوئی اور مسئلہ، بلکہ یہ اس وقت جو ان کی سیاسی حالت زار ہے اور جو خصوصی طور پر غصہ ہے ان کو موجودہ نظام کے اوپر، خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، تو اس کی وجوہات جاننے کا ایک جائزہ ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان کی سیاست کا اگر ہم جائزہ لیں تو وہ مور اور لیس اقتدار کی راہداریوں کے گرد ہی گھومتی رہی ہے، جس کی وجہ سے ماضی میں بھی ان کے اوپر بہت سے الزامات وغیرہ جو ہے عائد کیے جاتے رہے۔ خصوصی طور پہ جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں وہ ان کو تانا دیتے رہے کشمیر کمیٹی کا، یعنی کشمیر کمیٹی کا سربراہ مختلف حکومتوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بنایا گیا، اور ایک طرح سے یہ شرکت اقتدار یا حکومت کے اندر کسی نہ کسی انداز میں پاور شیئرنگ کے سے لطف اندوز ہونے کی جو نفسیات ہے، تو مولانا فضل الرحمان کی سیاست میں اس کا کافی غلبہ نظر آتا ہے۔ اور اس دفعہ مولانا فضل الرحمان جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت، پی ٹی آئی کی جو سابقہ حکومت تھی، اس کو گرانے، اس کے خلاف تحریک برپا کرنے اور مسلسل ایک سیاسی طور پر عمران خان کو اپوزیشن دینے کے حوالے سے مشہور تھے، اور انہوں نے پوری جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس کے وہ سربراہ تھے، اور اس کے حوالے سے جتنے بھی مذاکرات ہوئے، جتنے بھی کیمپینز چلی، تحریکیں چلی، اس کو مولانا فضل الرحمان جو تھے وہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ کر رہے تھے۔ اور ان کو یہ ایکسپیکٹیشن تھی، توقع تھی کہ جو حالیہ الیکشن ہیں اس کے اندر ان کو عوام کی طرف سے بہت سراہا جائے گا، بہت زیادہ ووٹ ملے گا، اور نہ صرف یہ بلکہ ان کو اداروں سے بھی کچھ توقعات تھیں کہ وہ بھی کسی نہ کسی انداز میں ان کی حمایت کریں گے، ان کی مدد کریں گے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے اداروں کی خواہش پر عمران خان کی حکومت کو چلتا کیا اور اپنا کردار ادا کیا، تو ہی وانٹڈ ٹو ہیو سم تھنگ ان ریٹرن۔ فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی مولانا فضل الرحمان کی وہ جو توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہوئی، اور وہ اپنی سیٹ بھی ہار گئے۔ یعنی جو ان کا سب سے مضبوط حلقہ انتخاب ہے، آبائی حلقہ، وہ وہاں سے بھی ہار گئے، اور پھر بعد ازاں ایک اور حلقے سے وہ جیتے، لیکن جو ان کا اصل حلقہ تھا وہاں سے وہ ہارے ہیں۔ تو یہ جو تمام چیزیں تھیں، اس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان کی ایک فرسٹریشن ہے اور جو غصہ ہے پورے نظام کے اوپر اور پوری جمہوری نظام کے اوپر، وہ نمایاں ہے، اور انہوں نے اس کا اظہار مختلف انٹرویوز کے اندر بھی کیا، اور وہاں پر انہوں نے ایون آئین کے بارے میں بھی کہا کہ یہ تو صرف چند صفحات ہیں، اور یہ جو جمہوری نظام ہے یہ کوئی جمہوری نظام نہیں بلکہ ایک ڈھکوسلا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی رگیدا، اس کے بارے میں بھی انہوں نے تنقید کی کہ ان لوگوں نے جو ہے ہمارے ساتھ وفا نہیں کی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ایک طرح سے شوق کا بھی شاید شکار ہوئے، ان کے لیے یہ خبر ہو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ٹی آئی کے ساتھ ایک نرم گوشہ اپنایا، ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش کی اور شرکت اقتدار کا فارمولہ بھی طے کرنے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ماضی کے اتحادیوں، خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نواز شریف جو ہے، ان کے ساتھ انہوں نے ایک سردمہری کا رویہ اپنایا، اور ان کو بھی کہا کہ آپ بھی اپوزیشن میں بیٹھیں اور حکومت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بطور احتجاج، اور کسی نہ کسی انداز میں وہ ماضی کے اتحادی پی ایم ایل این کے اوپر بھی تنقید کرتے نظر آئے۔ تو کیا وجوہات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آل دا وے اپنی جو پوزیشن ہے اس کو چینج کر لیا ہے یا یو ٹرن لے لیا؟ تو یہ اس کی جو سمپل وجوہات، ایک تو یہی ہے کہ یہ وہ سیاستدان ہیں جو بہر صورت اقتدار میں اپنا حصہ وصول کرنا چاہتے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان وہ سیاستدان نہیں ہیں جو صرف اور صرف اپوزیشن میں بیٹھ کر سیاست کرنے پر خوش ہوں، اور یا کوئی بہت باصولی سیاستدان ہوں۔ ہاں، مذہبی ایک جماعت کے سربراہ ضرور ہیں، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے ان کی سیاست کو دیکھتے ہوئے کہ وہ صرف اور صرف اصول کے تحت چلیں گے۔ میں جب یہ بات کرتا ہوں کہ وہ ایک باصول سیاستدان نہیں ہے، بلکہ بہت چالاک، زیرک اور ابن الوقت قسم کے سیاستدان ہیں، تو اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ جو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت کا ماضی کے اندر جو سیاسی کردار رہا ہے اس کا جائزہ لینا ضروری ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ تو ماضی میں آپ کو اگر یاد ہو، نہیں تو میں یاد دلا دیتا ہوں کہ متحدہ مجلس عمل کی ایک حکومت ہوا کرتی تھی جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان تھے۔ متحدہ مجلس عمل بنیادی طور پر جو پاکستان کی دینی جماعتیں ہیں ان کا ایک نمائندہ الائنس تھا، جن میں ان کے علاوہ جماعت اسلامی تھی، وہاں پہ قاضی حسین احمد مرحوم موجود تھے، اور پھر اسی طرح شاہ احمد نورانی صاحب مرحوم جو تھے وہ اس کے سرکردہ لیڈران میں شامل تھے۔ تو اس وقت کی جو دینی جماعتیں تھیں ان کا مشرف صاحب سے ایک ڈس ایگریمنٹ یہ تھا کہ وہ یہ چاہتی تھی کہ مشرف صاحب جو ہے وہ اپنی وردی اتارے، اور پھر وہ جو ہے پارلیمنٹ
کے اندر حکومت سازی میں شریک ہونے کے لیے تیار تھی، اور اگر وہ انہوں نے مشرف صاحب کو یہ تھریٹ کیا تھا یا یہ دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے وردی نہ اتاری تو پھر ہم پارلیمنٹ سے بطور احتجاج استعفیٰ دے دیں گے، اور نتیجتاً آپ سے پارلیمنٹ چلانا ممکن نہیں رہے گا، اور دنیا میں آپ کی جگہ صحیح ہوگی، اور آپ تو پہلے ہی ایک ڈکٹیٹر ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان نے اپنے دینی اتحاد کی طرف سے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ اگر مشرف صاحب نے وردی نہیں اتاری تو ہم سب مل کے پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے دیں گے۔ مشرف صاحب نے وردی نہیں اتاری، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے بھی استعفیٰ نہیں دیا۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جس اتحاد کی سربراہی کر رہے تھے متحدہ مجلس عمل، جن کا یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ ہم مشرف صاحب کے خلاف بطور احتجاج استعفیٰ دیں گے پارلیمنٹ سے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے ہی الائنس یعنی متحدہ مجلس عمل سے ہی بے وفائی کی، اور ان کو کہا کہ دیکھو بھائی، آپ نے استعفیٰ اگر کسی نے دینا تو دے، میں استعفیٰ نہیں دوں گا، اور میں پھر بھی حکومت سازی میں شریک رہوں گا۔ بے شک مشرف صاحب جو ہیں وہ اپنے وعدے سے مکرے ہیں اور انہوں نے وردی نہیں اتاری، مجھے وہ اس طرح بھی قبول ہے، مجھے اقتدار ہاتھ سے جاتا نہیں دیکھنا گوارا نہیں ہے۔ تو یہ سن 2002 سے آنورڈ یہ ساری کیفیت رہی تھی، اور اس کے حوالے سے بہت سی تنقید بھی مولانا پر کی گئی۔ قاضی حسین احمد مرحوم جو تھے ان کو بھی اس حوالے سے رنج رہا، شاہ احمد نورانی صاحب جو بھی تھے وہ بھی ناخوش تھے، یعنی دیگر لیڈران جو تھے مذہبی جماعتوں کی قیادت وہ مولانا کے اس فیصلے سے ناخوش تھی، لیکن مولانا کو اس سے فرق نہیں پڑا۔ تو یہ وہ ایک مینٹالٹی ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم دیکھیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ان کے پاس کشمیر کمیٹی رہی، اور پھر جو ان کا مختفق لقب لیا جاتا ہے جو کہ بہرحال مناسب نہیں ہے، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان کو بے نظیر صاحبہ کے دور میں کچھ پرمٹس الاٹ ہوئے تھے اور انہوں نے ان کو انجوائے کیا، اور اس کی وجہ سے ان کو پھر بعد میں ایک طنز کا نشانہ بنایا جاتا رہا، خاص طور پہ تحریک انصاف کی جانب سے۔ تو یہ وہ سینیریو ہے کہ جو میرے خیال میں سمجھنا ضروری ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی آج کی جو موجودہ فرسٹریشن ہے وہ کیا وجہ ہے۔ یعنی کہ مولانا فضل الرحمان کبھی بھی اتنے لمبا عرصہ اقتدار سے باہر نہیں رہے، ایسی ہے جیسے مچھلی پانی سے باہر آئے، تو اور اتنے لمبے سے ان کو اپوزیشن کرنے کا تجربہ بھی نہیں ہے اور کوئی شوق بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ کوئی نوابزادہ نصر اللہ نہیں ہے جنہوں نے پوری عمر اپنی اپوزیشن میں گزار دی اور اپوزیشن لیڈر ہی رہے اور اسی میں خوش تھے، 1.5 مرلے کے گھر میں وہ رہتے تھے لاہور میں۔ یہ مولانا فضل الرحمان ہیں جو کہ بہرحال چاہتے ہیں کہ ان کو اقتدار میں پورا پورا حصہ بقدر جثہ ملے، باوجود اس کے کہ ان کو بلوچستان کے اندر سائزبل نمبر ملا ہے، لیکن وہ اس پر راضی نہیں ہے۔ اچھا، آپ مزے کی بات دیکھیے کہ جب تحریک انصاف کے ساتھ ان کی دال نہیں گلی، ریسنٹ جو ان کے مذاکرات ہوئے ہیں، اور ان کو نظر آ گیا کہ یہاں پر مجھے کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کرنے کا، تو انہوں نے اپنی سابقہ پوزیشن سے ایک دم یو ٹرن لے لیا۔ یعنی کہ پہلے جو یو ٹرن لیا تھا تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کرنے کا اور اپنی نواز لیگ کو اسٹیبلشمنٹ کو کھری کھری سنائی تھیں، اپنی تازہ ترین پوزیشن یعنی عمران خان سے جو اتحاد یا پینگے بڑھانے کی کیفیت تھی، اس سے بھی انہوں نے یو ٹرن لے لیا، اور ایک دوبارہ وہ نواز شریف اور شہباز شریف سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئی ان کی ٹیم، جہاں پر اسحاق ڈار نے ان کو کہا کہ مولانا آپ نے بہت دیر کر دی ہے۔ تو لیکن میں نہیں سمجھتا کہ مولانا یہ ٹرین ہاتھ سے جانے دیں گے۔ صوبہ بلوچستان جو ہے ابھی بھی وہاں پر ان کا ایک سائزبل جو نمبر ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ موجود ہیں منتخب ممبران، اور وہ پوری کوشش کریں گے کہ جو پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی جو ریل گاڑی ہے اس کے اندر اپنا ایک جمعیت علماء اسلام فیک کی بوگی بھی جو ہے اس کا اضافہ کر دیں۔ تو مولانا فضل الرحمان کی سیاست ہمارے سامنے ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہرحال اس پہ تنقید لوگ کر سکتے ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں ان کی اپنی پارٹی کے لیے یا ان کی اپنی جو سوچ ہے یقیناً وہ اس میں آزاد ہیں، اور ان کی سوچ کافی نمایاں ہے جو کہ کوئی باصول یا کوئی بہت جمہوری سوچ نظر نہیں آتی ہے۔ ایک کنونشنل سیاست دان ہے، مذہبی سیاست دان ہے، اور اقتدار جو ہے اس میں شرکت کے خواہش مند ہیں۔ تو میرے خیال میں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ کے سامنے ہم نے یہ جو ان کا مسئلہ تھا آپ سے ڈسکس کیا، امید ہے آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ اللہ نگہبان۔